الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن آدم الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے قرآن مقدس کی بہترین مشہور و معروف حکایت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور انصاب یعنی گل اور بازے یہ شیطانی کام ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بچنا نہایت ضروری ہے. اس سے بچنا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ اللہ کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا شراب اور جوا اور بازا ڈالنا اور انصاب یعنی ان سب کے لیے رب نے فرمایا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں، ان چیزوں کو جو تم اپنائے ہو یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے. اس سے تمہیں بچنا ضروری ہے تاکہ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. ہمارے مسلمانی معاشرے میں مسلم قوم کے نوجوان بچے اور کچھ ایسے ہیں جو ان چیزوں کی لت ان کو ایسی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ ایسا ہو گیا ہے. یہ معاشرہ ہمارا تبدیل کیسے ہوگا؟ اس کی لت جو ہم مسلمانوں میں جو لگا ہوا ہے اس کو کیسے بدلا جائے گا؟ قرآن نے جب کہہ دیا ان چیزوں کی لت تم اپنے اندر نہیں کرنا ورنہ برا ہو جاؤ گے، بیکار اور برباد ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. تمہاری تو زندگی تباہ ہوگی ہی، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی زندگی تباہ کر دو گے، اور تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی زندگی برباد کرو گے. اور تم جو اپنی بیوی کے ساتھ آرام کرتے ہو، رہتے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نطفہ کو رحم مادر میں پہنچاتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو اس سے تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو گویا کہ تمہاری کن چیزوں سے تمہارے بچے بھی بیکار پیدا ہو جائیں گے، اور یہ امراض جو ہے ان کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا، وہ تمہارے بچے ہوں گے. یہ رب کا فرمان ہے. ابھی حدیث پاک میں نہیں آیا ہوں، یہ قرآن کا فرمان. اللہ نے فرمایا اگر تم ان چیزوں کی لت میں نہیں رہو گے اور ان سے بچ جاؤ گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، ورنہ تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی. اب انسان خود کوشش کرے کہ شراب اگر پی لیتا ہے
اس کا راستہ اختیار میں نہیں رہتا، اس کا ایک راستہ نہیں ہوتا، نشے کی حالت میں گھر نہیں جا سکتا، نشے کی حالت میں دکان مکان نہیں جا سکتا، نشے کی حالت میں کسی انسان سے جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا، نشے کی حالت میں اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا ہے، نشے کی حالت میں بیوی بچے کو نہیں پہچان سکتا، نشے کی حالت میں وہ اپنے گھر والوں کو نہیں پہچان سکتا، نشے کی حالت میں پڑوسی کو، محلے کو، شہر کو، کسی کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ نشہ دار پیر لڑکھڑاتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، بدن کانپنے لگتا ہے، وہ جا کدھر رہا ہے اسے خود نہیں معلوم، نشے کی حالت۔ قرآن نے اس کا نام کیا رکھا؟ انما الخمر، خمر ہے، شراب۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت 6 پارہ کہ انما الخمر جو کہا رب نے کہ یہ شراب جو تم اپنے اندر لگ کرتے ہو، لیتے ہو، جس زبان سے تم رب کا نام لے اور جس زبان سے اس کے رسول کا نام لے، جس زبان سے کلام رب پڑھتے، رب کا کلام یعنی قرآن پڑھتے، جس زبان سے تم اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے مسجد جانے کے بعد سجدے میں جاتے تو کہتے سبحان ربی الاعلی، وہ زبان میں مسلمان کی زبان پر شراب کیسے؟ اب آئیے یہاں سے تھوڑی حدیث پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو انسان شراب پیتا، اب شراب ایسی ناپاک چیز ہے کہ اس کی لت ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، ایسا ہر چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس کنویں میں ایک قطرہ شراب پیا، ایک قطرہ، زیادہ نہیں، پورا بادل نہیں، ایک قطرے کی بات ہے، جس کنویں میں، کنویں کی بات ہے، کسی زمین کی بات نہیں، کسی تالاب کی بات نہیں، کسی خندق یا گڑھے کی بات نہیں، ایک کنواں میں اگر ایک قطرہ شراب گر جائے اور گرنے کے بعد وہ کنواں جو ہے اس کے اوپر ایک مینارہ تیار کیا جائے، مینارہ کہتے ہیں اذان دینے کی جگہ، ایک مینارہ تیار کیا جائے اور مجھ سے کوئی کہے کہ وہاں جا کے اذان پڑھو تو میں نہیں پڑھوں، نہ پڑھوں گا، نہ کسی کو اذان کرنے دوں گا، کیونکہ اس جگہ پہ ایسی چیز گرائی ہے جس کو رب نے انما الخمر کہا، یہ شراب ہے، ناپاک چیز ہے، شیطانی کام ہے، اس جگہ پہ گر گیا ہے، اس کنویں میں گرا ہے، اس کے اوپر تم نے مینارہ بنایا ہے اللہ کا کلام کہنے کے لیے، آزان کہنے کے لیے، اس میں نام آتا ہے رب کا، میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کیسے آزان کروں؟ اس لیے میں آزان نہیں کروں۔ کنویں کی بات، پھر آگے کیا کریں؟ ایک قطرہ شراب اگر دریا میں گر جائے اور وہ دریا کا پانی خشک ہو جائے، سوکھ جائے اور اس جگہ پہ جنگل یعنی گھاس ہو جائے اور پھر مجھ سے کہے کہ یہاں جا کر اپنی جانوروں کو چراؤ تو میں نہیں چراؤں، نہیں گوارا کرتا، اپنی بکری کو، گائے کو، بیل کو، بھینس کو، کسی ایک جانور کو اگر کوئی چرانے کہے اس جگہ پہ جہاں پہ شراب گرا تھا ندی تھی اور خشک ہو گئی، پھر وہاں پہ گھاس ہو گئی اور اس گھاس کو کوئی جانور میں لے جا کے چرانا گوارا نہیں کرتا۔ اور ہمارے انسان مسلمان اپنی زبان پر، اپنے منہ میں ایک شراب کی باتیں جب ڈالتا ہے تو کیا سوچ کے ڈالتا ہے؟ پاک سوچ کے ڈالتا ہے یا کیا سوچ کے ڈالتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے شراب پیا پیشاب کیا برابر ہے، شراب پیو یا پیشاب پیو دونوں برابر ہے، کیونکہ ناپاک یہ بھی ناپاک ہوگی، یہ بھی کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک، وہ بھی کپڑے میں لگ جائے تو ناپاک، اس چیز کو تم اپنی زبان پہ ڈالتے ہو اور نام کہتے ہو میں مسلمان ہوں۔ کس طریقے کا مسلمان، کس رنگ کا مسلمان، کس رنگ کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور شراب کے اڈے میں جا کر ایک شراب کی بارہ لیتا ہے، پھر راستے میں پیتا ہوا گھر کو چلتا ہے، کیسے پھر جائے گا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا
کہ جب انسان شراب پیتا ہے گھر کا راستہ پکڑتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا ہے گھر کی طرف نہیں جا پاتا. کیا یہ ہمارے مسلمان کا کام ہے؟ مسلم نوجوان کا یہ کام ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. رب نے تمہارا نام قرآن میں رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین. ہوا سماکم المسلمین. تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کام کا نہیں, نام کا نہیں. نام کا نہیں, کام کا مسلمان ہونا چاہیے. انسان کوئی سوچے میرے نیک اعمال ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ اللہ والا بن جاؤں, نہیں بن سکتا. انسان کو اللہ والا بننے کے لیے دو چیز ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ نامہ اعمال اس کا اچھا ہونا چاہیے, اس کی اعمال کی نیکیاں اچھی ہونی چاہیے. اگر اعمال نامہ صحیح ہے تو پھر ہر بری بات سے اس کو بچنا چاہیے. یہ دوسری بات. اور یہ دو ہی چیز تقویٰ کے دو پر ہیں. دو ہی چیز تقویٰ کے, جس کو تقویٰ اختیار کرنا ہے, پرہیزگار بننا ہے, متقی بننا ہے, اس کو یہ دو چیز اختیار کرنا ہوگا. ایک برائیوں سے بچنا ہوگا, چاہے وہ شراب کا ہو, جوئے کا ہو, یا کسی اور چیز کا ہو, زنا کا ہو اور چغل خوری کا ہو, غیبت کا ہو, کسی بھی چیز کا ہو. ان بری چیزوں سے اس کو بچنا ہے. ایک پر یہ, اور دوسرا پر یہ کہ وہ ساری نیکیاں جو کرتا ہے وہ نیکیاں اس لیے کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچے. قرآن پڑھتا ہے رب کی بارگاہ میں پہنچانے, نیکی کام کرتا ہے رب کی بارگاہ تک پہنچانے. سجدہ سجود جو کرتا ہے وہ رب تک پہنچ کر وہ ہماری عبادت میں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اس لیے وہ نیکیاں کرتا ہے. یہ وجوہات سمجھتا ہے. تو تقویٰ کے دو پر ہوئے. پھر حضور نے آگے کیا فرمایا؟ کوئی بھی پرندہ ایک پر سے اڑ نہیں سکتا. آپ کسی بھی پرندہ کو پکڑیں اور پکڑ کر کے اس کا ایک پر کاٹا, ایک پر سے اڑے گا نہیں اڑے گا. ظاہر سی بات ہے, چڑیا ہو, کوا ہو, گیدڑ ہو, چڑیا ہو, کوا ہو یا گیدڑ ہو, کوئی سا بھی پرندہ ہو, ایک پر سے وہ اڑ نہیں سکتا ہے. کوئی باز کا ایک پر کاٹ دے وہ اڑ نہیں سکتا. تو اس کے دو پر ہونا ضروری ہے اڑنے کے لیے. اگر اڑنا چاہے تو دو پر. اس لیے تقویٰ کے حضور نے فرمایا دو پر ہیں. ان دو پر کو سنبھالو تقویٰ میں. تقویٰ اور پرہیزگاری کر لو گے اور اللہ والا بننا چاہو تو بن جاؤ. ایک طرف نیکی, دوسری طرف برائی. کیا فائدہ ہے؟ اسی کو رب نے کہا کہ جب وہ نیکیاں مجھ تک لاؤ گے پہنچے گا, پھر آؤ گے تم کو. آج تو نیکیاں کرتے ہو میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے, ایک دن ایسا آئے گا کہ تم خود وہاں چل کر جاؤ. پھر جب رب نے کہا کہ تمہاری ساری نیکیاں جو اب تک آئی ہوئی تھی, قرآن پڑھتے آیا تھا یا تم پڑھے تھے آیا تھا یا نہیں آیا تھا, لیکن تمہارے نزدیک کو وہاں پہنچانے کے لیے پڑھے تھے. نماز پڑھے تھے, سجدے کرے تھے, قیام رکوع سب کچھ کرے تھے, مسجد گئے تھے, اپنے قدم سے چلے تھے, یہی سوچ کے کہ یہ ساری نیکیاں رب کی بارگاہ میں کام آئیں. اب تک نیکیاں کرتے رہے اور تم سوچتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گا, لیکن وہ نیکیاں ابھی تک معلق ہے. اور وہ نیکیاں جب تم قیامت میں چلے جاؤ گے, مر کے جب پہنچ جاؤ گے, تب وہی نیکیاں تمہارے منہ پہ اٹھا کے پہنچیں. اب بتاؤ یہ نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک طرف مسلمان, دوسرے طرف برا کام. یہ ایسا ہونا چاہیے. یہی تقویٰ کے دو پر ہوتے ہیں. ایک پر سے تم سب کچھ کرنا چاہتے ہو, وہ کہتے ہیں کہ ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ انگلی کٹا کے تم شہیدوں میں نام ڈال دو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دونوں پر اختیار کرنا ہوگا. برائیوں سے بھی بچنا ہوگا, شراب کے اڈے سے بچنا ہوگا, گالی گلوچ سے بچنا ہوگا, اور کسی برے سلوک سے بچنا ہوگا, اور اگر کسی کو تھپڑ مارا اس سے بچنا ہوگا. حضور نے یہ پیغام ہم کو نہیں دیا ہے. حضور نے پیغام یہ دیا ہے اگر کوئی تھپڑ مارے تو تھپڑ کا بدلہ تم مت لو, اس کو سمجھاؤ. اگر مار دے تو ایک سے مارنے لو مگر تم جواب رکھو. حضور نے جواب دینے کے لیے منع کیا. کیوں منع ہی نہیں کیا؟ کر کے دکھائے. حضور پر بوجھیاں ڈالی, ایک سے ایک کچرے ڈالے, حضور کو گالیاں دی گئی, حضور پر ہاتھ اٹھائے گئے. کیا حضور نے بدلا دیا؟ نہیں. ابو جہل آیا تھا حضور
मार दिया, चला गया। वो सोचा मैंने अपना बदला इख्तियार कर लिया, मैंने मार दिया हुजूर को। आए तभी हमजा हुजूर का चाचा, अभी इस्लाम भी नहीं आए थे, रास्ते में थे तो किसी ने कह दिया है अमीर हमजा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने एक थप्पड़ मार के आया, क्या तुम नहीं जानते हो वो कायनात का मालिक है, और मालिक होने के बावजूद भी तुम्हारा एक ऐसा नौजवान है तो हुजूर के गाल पर थप्पड़ मार के आया। अमीर हमजा भी मान लिया और दिल कांप गया, कलेजा डर गया कि किसको मार गया। वो अबू जहल की बात सुन करके अमीर हमजा घर का इख्तियार नहीं दिया, हुजूर के दर का इख्तियार नहीं दिया। अगर चाहता था तो शिकार के लिए गए थे, शिकार से आ रहे थे, इस्लाम नहीं लाए थे, हुजूर की बात किसको आवाज पहुंची कि हुजूर को अबू जहल ने थप्पड़ मारा, इख्तियार नहीं किया घर का रास्ता। अब दूसरा रास्ता बदल करके हुजूर के दर पर नहीं गया, वही से कदम को पलट दिया और पलट के सीधा अबू जहल के घर के पास गया। क्या देख रहा है कि अबू जहल एक मीटिंग में बैठा हुआ, सारे लोग उसके वहां बैठे, बीच में अमीर हमजा घुस करके ऐसा बदला लिया, इतना बदला लिया, ऐसा मारा कि वहीं उसको लहू लहान कर दिया। अमीर हमजा इस्लाम लाया, नतीजे की बात, रास्ता तब्दील करके उसके घर चला गया। मीटिंग में बैठा हुआ था, वही सबके सामने ऐसा मारा कि वो समझ गया कि अब किसके ऊपर मैंने हाथ उठाया, किसके ऊपर हमने हाथ उठाया। लेकिन हुजूर के ऊपर हाथ उठाया, क्या हुजूर ने बता दिया? नहीं दिया। आज हमारे मुस्लिम लोगों को अगर कोई एक थप्पड़ मारे ईद का जवाब देता, ईद से मारे पत्थर का जवाब देता, एक टमाटर उठाए तो गाड़ी से जवाब देता। क्या यही है तुम्हारा मुआशरा? हुजूर को जब अबू जहल मान करके आ गए, आने के बाद हजरत अमीर हमजा गए, खूब मारा, मारने के बाद अमीर हमजा सोचा कि हुजूर मैंने आपको बता दिया, फिर वहां से रास्ता निकाला और चले गए हुजूर के दर पर। हुजूर के दर पर जाते ही या रसूल अल्लाह आप खुश हो जाए, ऐ मेरे भतीजे आप खुश हो जाए, इसलिए कि जिसने आपको एक थप्पड़ मारा था मैं उसे घर में जा करके मीटिंग में सबके सामने उसको मार करके लहू लहान कर दिया। या रसूल अल्लाह, हुजूर को खुश होना था, खुश होना था कि नहीं बता, लेकिन हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुम मार के आए बहुत अच्छा काम, नहीं कहा, बल्कि ये कहा, और ये अमीर हमजा कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आप अगर नहीं मुस्कुराएंगे तो मैं क्या समझूंगा, किस तरीके से मैं समझूंगा कि मैंने आपका बदला किया। तो हुजूर ने फरमाया तुम मेरा मुस्कुराना देखना चाहते हो, तुम मेरा मुस्कुराना देखना चाहते हो, मैं मुस्कुराऊंगा उस वक्त जब तुम इस्लाम ले आओगे, जब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओगे मैं मुस्कुरा दूंगा। मेरी मां पर जब किसी का तुम बदला लेकर आओगे, उसको कब्र पी करके आओगे तो मैं खुश होने वाला नहीं। आप बताएं आप कितना खुश हैं किसी को एक थप्पड़ मार दे। आज हमारा मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम मुआशरा उधर में नहीं आ रहा। कब तक ये जवानी, कब तक ये बुढ़ापा, कब तक ये बचपना, कब तक ऐसा बन के रहोगे? एक ना एक दिन ये घर, ये जमीन, ये जायदाद, ये सारी चीजें छोड़ करके रब के दर पर जाना, रब की बारगाह तक पहुंचना है। ऐ मुस्लिम नौजवान, क्या समझते हो अपने आप को? अभी कुरान उठा के तो देखो, इन्नमल खम्र रब ने कहा। क्या तुम्हें ये कहा कि कुरान ने ये कहा, रब ने ये कहा, हुजूर ने ये फरमाया कि जाकर के तुम शराब पियो, जुआ खेलो, शराब के अड्डे में बैठो, कोई अगर शराब बनाता है उससे शराब खरीदो, पियो और पी करके तुम अपने मुआशरा को बदनाम कर दो? क्या ऐसा किसी जगह लिखा हुआ है? कोई हदीस पाक से साबित नहीं है। जब इस्लाम में शराब जायज था, इस्लाम में उस वक्त शराब हराम नहीं था, जायज था कि शराब पी रहा है जो सब शराब पीते, और शराब चाहे मेहमान का दफ्तर हो चाहे कोई घर वालों का दफ्तर हो, उसकी जगह पे शराब होना जरूरी होता है। जैसे अभी के दौर में अगर गोश्त वगैरह सब कुछ है दस्तरखान पे, लेकिन सामने एक थम्सअप होता है, यानी मंदिर का, यानी तो कोई कोको कोला का बाटल होता है, यानी तो स्प्राइट का एक बाटल होता है, उस वक्त शराब ऐसे रखा जा रहा है। हर इंसान खाना खाए, शराब हराम नहीं था, हराम नहीं था, लेकिन जिस दिन हुजूर ने शराब को हराम करार दिया, उमर फारूक के हाथ में एक प्याला था शराब,
وہ پیالہ لے کر کے ہوٹ پہ لگانے جا رہے تھے کہ حضور نے اعلان کر دیا، اے لوگوں آج سے شراب حرام ہے۔ اگر چاہتے تھے امیر یہ حضرت عمر فاروق کہہ سکتے تھے کہ جب سے شراب کا یہ اعلان کیا گیا کہ اے لوگوں شراب حرام ہے، حضور حضرت عمر فاروق کہہ سکتے تھے کہ اب نہیں، اب تو حرام ہوا، کر لوں گا تھوڑی دیر میں۔ ہوٹ پہ گلاس پہنچ چکا تھا شراب کا۔ مسلمانوں ذرا سنو کہ ہوٹ پہ شراب پہنچ چکا تھا، اعلان ہو گیا، مار کر کے پھینک دیا، توڑ دیا عبادت کو، توڑ دیا ہنڈی کو، کچھ نہیں بچا کے رکھا۔ اگر چاہتے تھے اعلان ہوا، اب اعلان ہوا کل بند کر دوں گا، اب اعلان ہوا 1 مہینہ پینے کے بعد بند کر دوں گا۔ آج مسلم نوجوان سے، آج مسلم قوم سے، مسلم معاشرے کے انسان سے کہا جائے شراب تمہارے لیے حرام ہے، بند کر دو، نہیں بند کرے گی، سوچے گا ہاں ہی ہے، اب تک پی لے کے آیا، اب کہاں سے بند کرنا ہوگا؟ شروع سے لے کے اب تک شراب پی رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعلان ہوا، فوراً نکالا، پھینک دیا زمین پر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ ایسا کوئی کرے گا، لیکن عمر فاروق کے ہوٹ میں ابھی جاگرا تھا کہ سنا کہ حضور نے شراب کو حرام قرار دیا، پھینک دیا، توڑ دیا۔ کیا انتظار کیا کہ 2 دن کا انتظار کرتا ہوں؟ کیا انتظار کیا کہ 1 دن 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کا انتظار کرتا ہوں؟ 1 سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کیا، حضور کا فرمان سنتے ہی فوراً بٹن پکڑ۔ اے مسلم نوجوان ذرا سنو تو صحیح، کب تک یہ ویاپار کرتے رہو گے؟ کب تک یہ ایسا گندے کام کرتے رہو گے؟ کب تک یہ برے حالات پر لگے رہو گے؟ اور اتنا ہی نہیں ہے، سنیے آپ، جو انسان 1 دن شراب پیتا ہے، 1 دن شراب پیتا ہے، تو اگلے 40 دن تک وہ نماز پڑھے، حج کرے، زکات دے، نیکیاں کرے، سجدے کرے، رکوع کرے، قیام کرے، کچھ بھی کرے، قرآن پڑھے، کوئی قبول نہیں ہوا 40 دن تک، اگلے 40 دن تک۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آج کیا 40 دن تک رک جائے، ظاہر سی بات ہے، آج پیسہ آیا بھیا، تو آپ کے پیسہ آیا پھر اس کے 40 دن تک، اگلے 40 دن تک اسی طریقے سے 3 مرتبہ رب نے فرمایا، حضور نے یہ کہا کہ اگلے 40 دن تک، 1 دن کیا، اگلے 40 دن تک وہ شراب اسی کے حالت پر ہے اور توبہ نہیں کی، اگلے 40 دن تک اس کی نماز